پاکستان ایک سوشل میڈیا چینل ہے یعنی یوٹیوب پر ہے، اور اس نے ایسی ایسی بکواسات ہمیں سنانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ پناہ۔ وہ کہتے ہیں کہ لکھو کہ بر صغیر کی سرزمین جاگنے والوں کو مار دیتی ہے۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ عمران خان جیسا لیڈر پہلے نہ پیدا ہوا نہ آئندہ پیدا ہوگا، اور وہ قوم کو غلامی کی زنجیروں سے نکالنا چاہتا ہے۔ وہ قوم کو امریکہ اور نیٹو کے تسلط سے آزاد کرانا چاہتا ہے، اور وغیرہ وغیرہ ایسی لمبی لمبی چھوڑی گئی ہیں کہ آپ کو کیا بتائیں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان وہ وزیر اعظم بنا جس نے مانگے تانگے کے لوگ لائے اور اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر سوار ہو کے وزارت عظمیٰ قبول کر لی۔ پھر اس نے 2 نمبری سے تمام وہ کام کیے جو کہ اسے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ پھر اس نے دوسروں پر وہ الزامات لگائے جو اس کے اپنے دوست اور اس کے یار یا اس کے ہم نوا خود اس کی موجودگی میں اس کی کیبنٹ میں بیٹھتے ہوئے سب کچھ کیے جا رہے تھے۔ پھر وہ نیا دور پاکستان میں جو گفتگو فرما رہے تھے، پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ مہنگائی، لاقانونیت اور ظلم و استبدال اس معاشرے میں اس حد تک بڑھتا گیا کہ اس کو یہ وزیر اعظم روک نہ سکا۔ اور اس نے کہا کہ میں ہر ہفتے قومی اسمبلی میں آؤں گا اور میں سوالوں کے جواب دوں گا، تو پھر نہ یہ قومی اسمبلی میں لوٹا، نہ اس نے کسی سوال کا جواب دینا پسند کیا۔ پھر اس کو لوگوں نے منتخب کیا تھا کہ لوگوں کے مسائل حل کرے، لیکن یہ شہزادہ اپنے دفتر میں بیٹھ کے باہر تماشے دیکھتا رہا کہ لوگوں کی چکی کے 2 پارٹوں میں کیسے ان کو پیسا جا رہا ہے، ان کی کیا درگت بن رہی ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ عمران خان کو کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اسٹیبلشمنٹ کی سب باتیں مانتے جاؤ، جب یہ خود اعتراف کرتا ہے، اور اس کے اپنے ساتھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے اعتراف کیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی سب باتوں پر عمل کرتا رہا اور یہی اس کے زوال کا سبب بنا۔ تو یہ ساری جو ہے وہ باتیں پھر مہنگائی کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکا۔ پھر اپنے سبز باغ جو قوم کو دکھائے کہ میں 1 کروڑ نوکریاں 50 لاکھ کر دوں گا، حالانکہ اس کے پلے کچھ نہیں تھا۔ پھر اس نے کہا کہ میں $200 بلین باہر سے لاؤں گا، $100 بلین دنیا کے منہ پر ماروں گا، اور $100 بلین سے پاکستان کا نقشہ بدل دوں گا۔ پھر اس کے پاس سے ٹوٹل $100 بھی یہ باہر سے نہ لا سکا۔ پھر اسی وزیر اعظم نے کہا لمبی لمبی چھوڑتے ہوئے کہ میں اس قوم کی تقدیر بدل دوں گا اور سبز پاسپورٹ کو باہر بہت عزت ملے گی۔ تو اب جو ہے وہ سبز پاسپورٹ کی عزت اور تکریم یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں آپ کا وزیر اعظم غیر ذمہ دار اور غیر سنجیدہ قسم کے بیانات دیتے ہیں، تم قابل بھروسہ لوگ ہی نہیں ہو۔ پھر اس نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ عمران خان کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد پیش ہو گئی ہے تو وہ آپے سے باہر ہو کے ذاتیات پر اتر آیا اور لوگوں پر ذاتی حملے کر رہا ہے اور لوگوں کو ڈرا دھمکا رہا ہے جیسے کوئی مافیا ڈراتا اور دھمکاتا ہے۔ یہ کون سی قوم کو کس کے تسلط سے آزاد کرانا چاہتا ہے؟ یہ وہ وزیر اعظم آیا جس نے اس قوم کو ہر کسی کے تسلط میں دے دیا اور خود اپنے دفتر میں بیٹھ کر یہ تماشا دیکھتا رہا، اور یہ اس نے خود کہا کہ میں تو باہر بیٹھ کے تماشا دیکھتا ہوں۔ اس کے بارے میں اتنی اس کی نالائکیاں ہیں کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی اور پینے کے لیے جو ان کو دستیاب تھا وہ سب کچھ ناپائید ہو گیا۔ اب لوگ جو ہے وہ جولیاں اٹھا اٹھا کے اس کے جانے کی دعائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کسی طرح سے بغیر خون خرابے کے ہماری جان چھوڑ دے۔ پھر اس کے وزیر اور اس کے جو مشیر تھے وہ اس کے اپنے نہیں بلکہ کسی اور کے لگائے ہوئے تھے، اور وہ کہیں اور سے آئے تھے۔ اور پھر اس نے کہا تھا کہ میں IMF کے سامنے جا کے خودکشی کر لوں گا، یعنی جاؤں گا نہیں، خودکشی کر لوں گا۔ پھر وہاں IMF کے آگے یہ جو ہے وہ لیٹ گیا اور اس نے کہا کہ پاکستان کی ہر ایک چیز پر آپ قبضہ کر لو۔ تو یہ کون سے تسلط سے ہمیں آزاد کرانا چاہتا ہے؟ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں۔ جب غلطیاں کریں آپ اپنے منہ پر آپ خود وہ مکہ ماریں جو کہ آپ کو لڑائی کے بعد یاد آئے، تو پھر اس میں قصور نہ تو عوام کا ہے نہ یہاں کے لوگوں کا ہے، بلکہ ایسے آپ جیسے حمایتی جو کہ اس وقت صرف پروپوگنڈا کر رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف دنیا ہو گئی ہے۔ دنیا اتنی باولی اور اتنی پاگل ہو گئی ہے کہ وہ ایک ایسے نیم خواندہ شخص کے پیچھے اپنا وقت برباد کر رہی ہے۔
آپ سے کچھ نہیں ہوگا. جو ملک کے اندر اچھی بلی چیزیں چل رہی تھیں آپ نے ان کو برباد کر دیا. آپ کو تو یہ بھی سلیقہ نہیں کہ اپنے ساتھیوں سے کیسے گفتگو کی جاتی ہے. یہی وہ وزیر اعظم تھا جو کہہ رہا تھا کہ وہ ریاست مدینہ جب بنی تھی تو ان میں لوگوں کا اخلاق بہت بلند تھا اور رسول پاک جو ہے وہ انہوں نے ان کا اخلاق بلند کر دیا تھا. تو اپنے اخلاق کا یہ عالم ہے کہ یہ اسلام کی تعلیمات کے منافی لوگوں کو نئے نئے ناموں سے بلاتا ہے اور پھر لوگوں کی اس طرح سے یعنی بے عزتی یا ان کا رتبہ اس طریقے سے کم کرتا ہے کہ انسان کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ کون سے جو ہے یعنی نہ تو اس کی کوئی یونیورسٹی ایجوکیشن نظر آتی ہے اور نہ اس کی کوئی مذہبی ایجوکیشن نظر آتی ہے. اور اب یہ جب گرداب میں پھنس چکے تو اب ایک نیا کارڈ کھیل کے کہ مجھے تو دوسری طاقتیں نکال رہی ہیں. ایسا نہیں ہونے والا. ہم آپ کی اس جھانسے میں نہیں آنے والے ہیں. آپ بھلے لاکھ دفعہ کہہ لیں کیونکہ آپ نے پچھلے 4 سال یا پونے 4 سال کا جو آپ کا ٹائم گزرا ہے آپ تو کسی ملک کے ساتھ کوئی ایک ایم او یو بھی سائن نہیں کر سکے. آپ ملک کے اندر کسی کے ساتھ ایم او یو نہیں سائن کر سکیں. آپ صرف نفرت ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں. آپ اپنے ساتھیوں کو آپ کے وہ کیا ہیں بابر بابر ان کے خلاف آپ دست و گریبان ہیں. آپ وہ جسٹس وجی الدین جو کہ آپ کی پارٹی کے ایک بہت بڑا اثاثہ تھے آپ ان کے خلاف دست و گریبان ہیں. حامد خان آپ کو چھوڑ گئے. آپ کو اور نہ جانے کتنے لوگ کہاں کہاں چھوڑ گئے. تو آپ جو ہے وہ کہتے ہیں آپ کے لوگ دشمن ہیں. جناب آپ اپنے خود دشمن ہیں اور آپ اپنے اس حلیے کے ساتھ اور اس شخصیت کے ساتھ پاکستان کے ایسے دشمن ہوئے کہ پاکستان میں ہم نے بہت پاکستان کے اوپر رنگ باز قسم کے لوگ دیکھے لیکن آپ جیسا ہم نے نہیں دیکھا. آپ کو یہ اپنی خوبیاں مبارک ہوں. آپ پاکستان کی جان چھوڑ دیجیے. اور برِ صغیر کے لوگوں نے یہاں کے جاگنے والوں کو مارا نہیں. ان کے اندر خوف اور ڈر ابھی تک اتنا ہے کہ وہ کسی کے خلاف اٹھ کے بول نہیں سکتے. برِ صغیر کے لوگ اپنے اندر بہت سی خوبیاں رکھتے ہیں. کبھی ان خوبیوں کو کوئی تلاش کرنے والا اور کوئی بہتر انداز سے اس کو پالش کرنے والا ان کو اگر مل گیا اور جو کسی سے مارا نہ گیا تو یقینی طور پر برِ صغیر کے لوگ دنیا میں سرخرو ہو جائیں گے. یہ بہت اعلیٰ لوگ ہیں, بہت معصوم ہیں. ان سے محبت کرنے کو دل چاہتا ہے. میں ہوں فالد ملک. آپ دیکھ رہے تھے سرکار. اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. ہاں جن فرینڈس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز ملتی رہیں. تب تک کے لیے خدا حافظ.